Last time on آخری معجزہ. عجيب. نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص. میں نے جب کالج میں یہ کلاس لی تھی ورلڈ لٹریچر کی، تو ہم نے جب یوسف علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کیا تھا، تو میرا پروفیسر یوسف علیہ السلام کے قصے بائبل میں جس کا ذکر ہے اس سے بڑا متاثر تھا کہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس میں بہت تفصیلیں ہیں، اور قرآن کی قصے میں بہت کمی ہے، اس میں تفصیلیں مسنگ ہیں اور معلومات کم ہیں، اور مسکین، اس وقت میں بھی مسکین تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ کوئی قرآن پڑھ لے ایک دفعہ، سمجھ میں آ جائے اس کو یہ ہے کیا چیز، پھر اس کو آخری جو اختتام ہے نا، اس میں جو بات کہی ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو گھڑی گئی ہو، ایسا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر ایمان کو پختہ کرے۔ سورۃ النبأ میں ہم نے دیکھا تھا ایک مضمون کے اندر عکسی ترتیب، اسی طرح چھوٹی سی مثال ہے سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کی بربادی کا ذکر کیا ہے سورۃ القمر میں اس ترتیب سے، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اس کے بعد اس کی تفصیل کے بعد کہا کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، پھر کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے جھٹلایا، پھر کذبت قوم لوط، لوط کی قوم نے، اور پھر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، فرعون پر تمام آیات، تمام معجزے نازل ہوئے، اس کی طرف آئے، لیکن اس نے ان سب کا، اور آل فرعون نے سب کا انکار کر دیا۔ 5 قوموں کا ذکر ہے۔ پہلی قوم کون سی تھی ان میں سے؟ آخری کون سی ہے؟ فرعون، قوم فرعون، دونوں جو ڈوبے، پہلی ڈوبی اور آخری ڈوبی۔ دوسری قوم کون سی ہے؟ عاد، اور پیچھے سے دوسری کون سی ہے؟ لوط، جن دونوں کو آسمانی بارش یا طوفان سے مارا گیا، طوفان اور تیز ہوا سے، دونوں اس طرح۔ اور پھر درمیان میں ایک رہ گئی، وہ کون سی ہے؟ ثمود، اور وہ ہے صیحۃ واحدہ، اونچی آواز، دردناک آواز، اور آواز کو درمیانی مقام دیا گیا ہے، خاص عجیب آواز جس سے تکلیف ہو، اور اس کا ایک کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے سورت میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم آواز قرآن کی بھی آ سکتی ہے، اور صیحۃ واحدہ بھی آ سکتا ہے، یو چوز۔ ٹھیک ہے، اوکے، we're almost done۔ آیت کے اندر عکسی ترتیب ہم نے دیکھا، سورت کے اندر عکسی ترتیب تھی، ہم نے دیکھا مضمون کے اندر عکسی ترتیب تھی، پھر آیت کے اندر عکسی ترتیب، اور اس قسم کی تحقیق میں نے تقریباً 60 صورتیں ہیں جن میں اس ترتیب کا میں نے جائزہ لیا ہے، اور اس پہ نوٹس تیار کیے ہیں، انشاءاللہ ایونچولی میں اس کو کتاب کی شکل میں پبلش بھی کروں گا، تاکہ عام ریڈرشپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ قرآن کے مضامین جب ترتیب ہوتی ہے ان کی تو اس میں کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اور آپ میں سے جن لوگوں کو تفسیر القرآن سے دلچسپی ہے، علوم التفسیر میں پہلا قاعدہ بتایا جاتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے آپ کو خود ہی تفسیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اس ترتیب کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر اس جز کا اور اس جز کا آپس میں تناسب ہے تو ان کو آمنے سامنے رکھ کر آپ ان میں سے ایک جز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس پہ تفسیر پر بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے فہم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آیت کے اندر عکسی ترتیب، پہلے تو بہت ہی آسان اور مشہور مثال سے شروع کرتا ہوں۔ سورہ یاسین میں ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ لفظی تناسب والی بات پڑھی تھی نا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ
فی فلکن یسبحون. سورج اور چاند ہر کوئی اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں. الفاظ ہیں کلن، کلن فی فلکن یسبحون. اللف والنشر على العكس. کاف اور کاف، لام اور لام، فا اور فا، کل فی فلک یسبحون. سبحان اللہ. عجیب. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. را با با کاف. ربک فکبر. اب ذرا سوچتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا. اگر میں کہوں باب، بی او بی، سامنے سے پیچھے سے اسپیلنگ ایک ہی جیسی نہیں. اگر میں کہوں مام، پاپ، آسان ہے نا. میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. ریس کار، لکھ لو ریس کار. آگے سے پیچھے سے اسپیلنگ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں. A man, a plan, a canal, Panama. That's the longest palindrome in English. A man, a plan, a canal, Panama. آگے سے پیچھے سے ایک ہی. عربی شعر میں ایک ملتا ہے حوت فمہ مفتوح، حوت فمہ مفتوح، مچھلی اس کا منہ کھلا ہے. یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک جملہ بولنا ہے جس کے حروف شروع سے آخر تک عکسی ترتیب میں ہوں، تو آپ کو مضمون کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ حروف کا؟ حروف کا. اگر حروف کا لحاظ رکھو گے تو مضمون کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. اگر مضمون کا لحاظ کرو گے تو حروف کا لحاظ نہیں رکھ سکتے. کچھ نہ کچھ تو جائے گا. یا تو انگلش میں کہتے ہیں یا تو سٹائل ہے یا سبسٹنس ہے. اگر سٹائل کا لحاظ رکھنا ہے تو سبسٹنس تو گیا. اگر سبسٹنس کا مضمون کا لحاظ رکھنا ہے تو سٹائل خراب ہو جائے گا. ایسی بات ہے نا. قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن کی آیات چلتے چلتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک آیات چل رہی ہیں. رک کر نہیں کہا جا رہا. کبھی سوچا ہے را اور با اور با اور فا اور کاف اور با اور با اور را کیسی عجیب ترتیب میں ہے ان کے حروف، جس انسان نے کبھی لکھا نہیں ان زندگی میں. اور قرآن بھی اس کو لکھا ہوا ہی نہیں دیا گیا. یہ تو ہم نے صدیوں بعد جب پڑھا ہے، دیکھا ہے اس کو، تو ہمارے یہ ترتیب نظر آنی شروع ہو گئی. ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک پوری سورت میں عکسی ترتیب ہوتی ہے، پھر کبھی کبھار مضمون میں ہوتی ہے، پھر کئی مرتبہ ایک آیت کے اندر کلن فی فلک وربک فکبر. آج کی آخری مثال اب کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. معلوم ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ اس کے علاوہ کسی کی کوئی الہ اس کے علاوہ نہیں ہے. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم کیا معنی ہے؟ نہ نیند آتی ہے نہ سونا آتا ہے. اس کو نہ نیند نہ سونا پکڑتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض کیا معنی ہے؟ اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو شفاعت کرے گا اس کے ہاں سوائے، استثناء ہے نا، الا، سوائے کس کے؟ اس کی اجازت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے کیا ہے ان کے آگے
اور کیا ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کرتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اس کی کرسی کی وسعت سماوات اور زمین پر حاوی ہے. ٹھیک ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے عالی ہے اور وہی سب سے عظیم ہے. وہی عالی ہے اور عظیم ہے. اچھا، پہلی بات کیا تھی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کتنے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 2. الحی، القیوم، اور ہوا کے ساتھ آئے نا، هو الحی القیوم. آخری کلام کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ بھی ایک عجیب تناسب ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں نا کسی کے بارے میں وہ الحی ہے، الحی ہے، تو اس کا مطلب ہے ساری زندگی اس کی وجہ سے ہی ہے. اصل میں وہ تو خود زندہ ہے. اور قیوم کہتے ہیں جو دیکھ بھال کرے، اسی سے نکلا ہے قوام. اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے قوام، اسی جزر سے نکلا ہے. الرجال قوامون علی النساء، قوام اسی سے قائم نکلا ہے. قائما بالقسط، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے قائما بالقسط، اور یہاں اسی لفظ سے نکالا ہے کیا لفظ؟ قیوم. صیغۃ المبالغہ، بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے والا. اچھا، جو بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہا ہے، کیا کسی کو کبھی احساس ہو سکتا ہے کہ یہ تو میری خدمت میں ہے؟ جو میرا خیال کر رہا ہے، جو مجھے سنبھالے ہوئے ہو، ایسا لگے کہ وہ میری خدمت میں ہے؟ غلط خیال آ سکتا ہے. اس کی تصحیح ہو جاتی ہے آخر میں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تمہارا خیال رکھ رہا ہے لیکن اس سے اس کی عظمت میں کمی نہیں آتی. یہ مت سمجھ لینا کہ وہ تمہاری خدمت میں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. 2 نام ادھر 2 نام ادھر، دونوں ہوا کے ساتھ. دوسری بات کہی تھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مجھے سمجھائیے، نیند کب آتی ہے؟ تھکا ہوتا ہے، پھر آتا ہے سونا. پیچھے سے کہا تھا لا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. تھکاوٹ کا نیند اور سونے سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تناسب بنا کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کا ہے. جو کچھ بھی ہے اس کا ہے. پچھلی طرف سے آتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں و زمین پر حاوی ہے. تناسب نظر آیا؟ آگے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا اس کے ہاں سوائے اس کی اجازت. تو استثناء کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کچھ علم کا احاطہ نہیں رکھتے سوائے جس کی وہ اجازت دے دے. اور پھر درمیان میں کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ آیت الکرسی کی عکسی ترتیب. تو عکسی ترتیب تو قرآن کے بہت کامن مظاہر میں سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر کے آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جائے. یہ جو خیال ہے نا کہ قرآن میں ترتیب نہیں ہے یا قرآن کی بات جو ہے اس میں ربط نہیں ہے، اس کا جوڑ نہیں ہے، میں نے آپ کو بہت سارے اس کے پہلو آج دکھائے. سورت کی ابتدا، سورت کی انتہا، ایک کا اختتام، دوسرے کی ابتدا، صورتوں کا آپس میں تعلق. ہم نے پہلی 10 صورتیں کی، آخری 10 صورتیں کی، ہے نا. اسی طرح اب عکسی ترتیب، آیت کے اندر عکسی ترتیب، مضمون کے اندر عکسی ترتیب، پوری صورت کے اندر عکسی ترتیب. ایسی ترتیب کسی لٹریچر میں ملتی ہے؟ کسی آتھر میں ملتی ہے؟ کسی کتاب میں، کسی نغمے میں، کسی شعر میں؟ نہیں ملتی نا. اللہ تعالیٰ کا جو میں نے کہا تھا، آج میں نے پچھلے سیشن میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا
کہ آپ کسی اور لٹریچر کا بیگیج لے کر قرآن پہ نہیں آ سکتے. یہ اللہ، باقی سب انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا اپنا حق ادا کرانا ہوگا. اور اس میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، جب میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اگر میں شروع کرنا چاہوں اور مجھے اب دلچسپی ہے، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھنا چاہتی ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ پہلی بات جو میں کہتا ہوں نا پڑھنے سے پہلے، وہ اپنی ذہنیت ہے. قرآن کے بارے میں انسان پوری طرح کلیئر ہو جائے کہ اس نے مجھے امپریس نہیں کرنا، اس نے مجھے جو ہے وہ یعنی اس کو پڑھ کے میں امپریس، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ نہیں اچھا لگا، اور مجھے یہ اتنی تو کوئی خاص بات نہیں لگتی. یہ آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ جب قرآن کے پاس آ رہے ہو نا، آپ اپنے رب کے پاس آ رہے ہو. تو جیسے آپ نماز میں آتے ہو، آپ آ رہے ہو اپنے رب کے سامنے، ایسے ہی آپ قرآن کے پاس آتے ہو. یہ آپ کے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. مجھے اس کے سامنے عاجزی سے آنا ہے، اس کے سامنے عاجز ہو کے مجھے آنا ہے. اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انسان کا. باقی لٹریچر میں کیا ہوا ہے، آپ کوئی مووی دیکھتے ہو، آپ تو نہیں، وہ لاہور والے دیکھتے ہوں گے، آپ مووی دیکھتے ہو صحیح تھی، آپ کوئی کتاب پڑھتے ہو 2 stars، آپ کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھتے ہو، نیچے کامنٹس دیکھتے رہتے ہو، ہر کوئی تنقید کر رہا ہے، کسی کو اچھی لگی، کسی کو 1 star، کسی کو 2 star، کسی کو 3 stars. یہ ہر چیز کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو، کرٹیک کر رہے ہو ہمیشہ، ہر وقت. ہماری ایک ذہنیت بن گئی. کوئی کھانا کھاؤ، نمک تھوڑا کم تھا، کوئی پانی لا دے، اتنا ٹھنڈا نہیں تھا، کوئی میچ بس ایویں ہی تھا. ہر چیز میں ہمیں امپریس ہونا ہے. اب ہم ایک کنزیومر بن چکے ہیں، کسٹمر بن چکے ہیں. ہر چیز جو ہمیں آ رہی ہے نا، ہر علم جو آ رہا ہے، وہ ایک ہم کسٹمر ہیں اور وہ ہمیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ بات آ گئی ہے. اب جیسے امریکہ میں ہوتا تھا، پتہ نہیں یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پروفیسر، آپ کلاس لو نا کالج میں، پروفیسر کی کلاس لو، اس کے آخر میں سروے ہوتا ہے کہ ان کو آپ ریٹ کریں کہ کیسے تھے یہ، آؤٹ آف 10 ان کی ریٹنگز ہوتی ہیں پروفیسرز کی. وہ اب تو ویب سائٹ بھی تھی پہلے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ratemyprofessor.com ہوتی تھی. یعنی اب تعلیم کو بھی آپ ریٹ کر رہے ہیں، ان کے جوکس سکتے اچھے نہیں تھے، ان کا لیکچر بہت بورنگ تھا، ان کے ایگزام بڑے مشکل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہر چیز میں تنقید. اور یہی رویہ ہم لے کے آ جاتے ہیں غیر شعوری طور پہ کس کی طرف؟ قرآن کی طرف یہ رویہ لے آتے ہیں. اور پھر میں ایک دوسری نصیحت کروں گا جو خاص کر یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں طلاب العلم یا اہل علم. آپ میں سے کئیوں کا علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن خطرے میں ہم سارے ایک جیسے ہیں. وہ خطرہ کیا ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اسلامی تعلیم میں نا، فرض کریں آپ کوئی فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا فرض کریں آپ کوئی تاریخی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا فرض کریں آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی مٹیریل پڑھ رہے ہیں آپ قرآن کے علاوہ. تو ہوتا کیا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ پڑھ رہا ہے، پھر مفسر نے کسی آیت کا حوالہ دیا یا فقیہ نے کسی آیت کا حوالہ دیا، اور پھر وہ آگے چل پڑا. تو جو طالب علم ہے نا، غیر شعوری طور پہ ایک چیز ہے جس پہ وہ فوکس نہیں کرتا اور نکل جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آیت تو ٹھیک ہے، وہ ریفرنس ہے، وہ دلیل ہے. وہ آگے بات کرنے کی اصل بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں. اچھا، آسمان زمین پتہ ہے، مزے کی بات کدھر ہے؟ جو نحوی اختلاف ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہاں پہ ڈھونڈوں میں؟ اس کی بحث کہاں سے؟ ہمیں کیا ہو گیا، اب کوئی چیز انٹلیکچولی ہمیں جو کھجلی خارش پوری ہو نا، اس کی کیا نام ہے، ہرس نکلے ہمارے اندر سے، اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں. ورنہ بات بیسک ہو رہی ہے، بہت ہی بیسک ہو رہی ہے. میں آپ کو جانے سے پہلے ایک تجربے کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو میری زندگی میں سمجھتا ہوں میرا جو قرآن کا سفر ہے اس کا سب سے اہم ایک اس کا ایپیسوڈ وہ تھا. یہ عمان کی بات ہے، سلطنت عمان میں گیا تھا. ہمیں ایک خط آیا، مجھے اور میرے کالگ کو، ڈاکٹر صہیب سعید کو. ہمیں انویٹیشن آئی سلطنت عمان سے. ان کا ہوتا ہے دورت تدبر القرآن، دورہ کرتے ہیں تدبر قرآن کا. واو،
دورہ کیسا دورہ ہوتا ہوگا یہ؟ تو ہمیں خاص انویٹیشن آئی کہ آپ اس کو جوائن کریں. تو ہم بڑے خوش کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے, تو ہم گئے انویٹیشن پہ. مسجد تھی مسقط میں, اس میں تقریباً 500 حضرات جو ہیں وہ آئے تھے. ہم سب نے وہاں پر ایک ہفتہ اعتکاف کرنا تھا مسجد میں, اور 500 خواتین بھی تھیں, ان کا الگ ایک سیکشن بنایا ہوا تھا, انہوں نے وہ بھی تھیں وہاں پر. اچھا وہ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو رولز ہیں اعتکاف کے وہ ہمیں سمجھائے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آئے ہیں, آپ اپنا فون ہمیں دے دیں اور اپنی فیملی یا دوست احباب کو اپنا ایمرجنسی نمبر بتا دیں. یہ نمبر ان کو بتا دیں, اگر کوئی فیملی ایمرجنسی ہوئی تو ہم اس پہ رابطہ کر دیں گے, ہم آپ کو آپ کا فون واپس دے دیں گے, ورنہ آپ اپنا فون اس ہفتے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اگر آپ نے یہ پروگرام اس میں شرکت کرنی ہے. تو وہ تو پہلے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کیسے کریں؟ اس کے بغیر سانس ممکن ہے؟ پتہ نہیں, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی. تو پہلی شرط یہ تھی. دوسری شرط بتاتے ہیں جی کہ آپ لوگ جو تعارفی انٹروڈکٹری پروگرام تھا نا جس میں تعارف کرایا انہوں نے, کہتے ہیں جی آپ میں سے کچھ ہیں جو محدثین ہیں, آپ میں سے کچھ جو ہیں شریعت کورٹ کے جج ہیں, آپ میں سے کچھ فقہا ہیں, آپ میں سے کچھ تفسیر کے اور علوم اسلامیہ کے پروفیسر ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, آپ میں سے کچھ مکے سے آئے ہیں, کچھ ازہر سے آئے ہیں, کچھ مغرب سے آئے ہیں, کچھ ترکی سے آئے ہیں. میں بیٹھا, کن کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں میں؟ ایک ہی بندر بیٹھا ہوا ہوں, میں ہوں, باقی سارے پہنچی بھی. اور پھر کہتا ہے ہاں آپ میں کچھ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں. میں نے کہا چلو شکر ہے خدا, آپ میں سے کچھ کسان بھی ہیں, لیکن ادھر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں. شرط یہ تھی کہ آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور آپ نے بتانا ہے آپ کون سے شہر سے آئے ہیں. بس اپنے بارے میں کوئی اور بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بس اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے آئے ہیں, بس اتنی سی بات. اس کے علاوہ میں نے فلانی جگہ تعلیم حاصل کی, میں نے یہ پڑھا, وہ نہ ایک لفظ نہیں, ایک لفظ نہیں. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط تھی کہ آپ میں سے بہت سارے اہل علم ہیں, آپ تفسیر کا, تجوید کا, حدیث کا, علوم کا, قراءات کا, ان سب کا علم رکھتے ہیں, لیکن یہاں اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا تدبر القرآن کا پروگرام, یہاں اس کے بارے میں بات نہیں ہو تو بات کیا ہوگی پھر یہاں پہ, یہ کر کیا رہے ہیں یہ؟ پھر انہوں نے بات بیان کی. ہمارے استاد تھے استاد داؤد پسنان, وہ الجزائر سے ہیں وہ اصلاً. وہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سب کو انکم اعرف انکم جمیعا تفہمون العربیہ, تم سب سمجھتے ہو عربی, آپ سب کو عربی آتی ہے. وتجیدون التفسیر والقراءة والفهم الصحیح, تم سب کو بہت اچھا فہم ہے قرآن کا. آپ کو کہتے ہیں آپ سب کو مجھ سے زیادہ فہم ہے. پھر کہتے ہیں ولكن هناك جدران بیننا وبین قلوبنا وبین القرآن, ہمارے دلوں کے اور قرآن کے درمیان دیواریں ہیں. عقل کے درمیان اور قرآن کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے, دل اور قرآن کے درمیان دیواریں ہیں. اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو ہوا کرتا تھا. اور یہ جو پروگرام ہے ہمارا, اس کا سارا مقصد ہے, ہمارا یہ 7 دن کا پروگرام ہے, اور ہم ہر روز ایک دیوار توڑنے کی کوشش کریں گے ان 7 دیواروں میں سے. یہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے پروگرام شروع کیا. پروگرام ہوتا تھا تہجد پہ اٹھاتے تھے, تہجد ہم اکٹھے پڑھتے تھے, پھر وہ آیات پڑھتے تھے سورۃ الاعراف کی صبح صبح فجر سے پہلے. کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج, تو وہ پڑھتے تھے فلا یکن فی صدرک حرج, اور 500 لوگ فلا یکن فی صدرک حرج, ان کے ساتھ اکٹھے ہم پڑھتے تھے. وہ تھوڑی سی آیت پڑھتے تھے, ہم ان کے ساتھ اکٹھے, پھر وہ تھوڑی سی, پھر ہم اکٹھے, پھر وہ تھوڑی سی, پھر ہم اکٹھے. میں نے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن دل ہل جاتا تھا بندے کا, دل ہلتا تھا. اچھا وہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ 3 آیات انہوں نے لی ہیں کسی مقام سے, اور جس اس کے بارے میں انہوں نے تذکیر کیا. بس ایک دفعہ تو انہوں نے بس یہ بات کی, فالق الحب والنوى, فالق الحب والنوى, فالق الحب والنوى, فالق الاصباح وجعل الليل سكنا
جس نے بیج کو توڑ کے پھاڑ کے کھولا اور جس نے صبح اندھیرے کو پھاڑ کے کھولا اور صبح کو نکال دیا. فالق الاصباح. اور ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں اور کھڑکی سے سورج نکلنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ فجر کے بعد, اور ہم پڑھ رہے ہیں فالق الاصباح. قسم سے میں کہتا ہوں لگتا تھا پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے اور پہلی دفعہ سورج نکلتے دیکھا ہے. اور مجھے پتہ ہے, مجھے اپنی نفسیات پتہ ہے, اس سے پہلے اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اس آیت پر آؤں فالق الاصباح, تو میں فلق کی تحقیق اور یہ اسم فاعل کیوں ہے اور یہ مضاف الیہ کے ساتھ کیوں استعمال کیا, صبح کیوں استعمال کیا, اصباح کیوں استعمال, وہ ساری تحقیق عظیم تحقیق ہے, لیکن اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ؟ یہاں پہ ہٹ نہیں کر رہی مجھے وہ چیز. وہ ہفتہ میں نے گزارا ہے ان کے ساتھ, اور پھر وہ ان کا 30 منٹ کا سیشن ہوتا تھا ایک تو آیات کے بارے میں, بس اس میں نہ کسی مفسر کا حوالہ, نہ کوئی نحوی بحث, نہ کوئی صرفی بحث, نہ کسی چیز کا حوالہ, بس اس کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے, اس آیت کا دل پہ کیا اثر ہونا چاہیے, اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ سیشن ختم ہوا, وہ ایک دائرہ بنایا, 6 لوگوں کا دائرہ, 500 لوگ ہیں, 5 لوگوں کے دائرے بنے ہوئے ہیں, ساری مسجد میں پھیلے ہوئے ہیں. پہلے جی اپنا نام بتاؤ اور کس شہر سے ہو, ہمیشہ نیا دائرہ ہوتا, نام بتاؤ کس شہر سے ہو, اور جو 3 آیات ابھی پڑھی تھی نا وہ پڑھ کے سناؤ. میں نے پڑھی, پھر ان سے اگلے نے پڑھی, پھر ان سے اگلے نے پڑھی. کسی کی تجوید فکس نہیں کرنی, قلقلہ الغنہ پڑھنے دو. اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے, اعوذ باللہ کی جگہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے, یا کچھ یہاں قل هو اللہ کی جگہ قل اعوذ بالفلق, کوئی اور ہی چیز پڑھ رہا ہے, پھر اس کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیا. ورنہ کوئی تلفظ میں غلطی ہے, کچھ ہے, کوئی بات نہیں, پڑھنے دو اسے, پڑھنے دو. اور پھر ہم نے بحث کرنی ہے ان آیات کے بارے میں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علمی بحث نہیں ہو سکتی. اس آیت کا میرے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے, بس یہ پڑھنا ہے مجھے, یہ بات کرنی ہے مجھے. آدھا گھنٹہ 5 اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے, بس یہ بات کر رہے ہو کہ اس آیت کا دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر وہ کھانے کا ٹائم آتا, کھانے پہ اسی طرح, اس کے بعد اگلا سیشن اسی طرح کا, پھر بریک, پھر اگلا سیشن, پھر بریک, پھر اگلا سیشن, پھر بریک. سارا ہفتہ ہم نے ایسے گزارا. اور وہ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, اس دورے کو, اس اسلوب کو کہتے ہیں قراءت قلب, دل کا پڑھنا, دل کا پڑھنا اسے کہتے ہیں. اس کورس پہ ہم اب تقریباً انتہا تک آ گئے ہیں. کل بس کچھ اختتامی باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز ضرور مجھ سے لے لیں. وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ, اس کا اثر دماغ پر بھی ہونا ہے, لیکن اس کا اثر لازماً دل پر بھی ہونا ہے. اور وہ دل والا جو سفر ہے نا, وہ قرآن کے ساتھ ایک دفعہ دل لگ جائے نا, تو یہ جو سارے سوال ہیں نا کہ عربی کیسے سیکھوں, تفسیر کیسے پڑھوں, علم کیسے حاصل کروں, کہاں سے شروع کروں, کیا ہوگا, وہ سارا راستہ میرا رب ہموار کرتا ہے. وہ آپ فکر ہی نہ کرو. اصل آبسٹیکل آپ کے سامنے دل والا ہے, میرا بھی آپ کا بھی. اور اس میں نہ میں آپ سے آگے ہوں, نہ آپ مجھ سے آگے ہو, ہم ایک ہی آبسٹیکلز ہمارے سامنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی میں بہت کم علم ہو, لیکن اس کی دیواریں ابھی سے ٹوٹ چکی ہوں, اور ہو سکتا ہے کسی کا بہت علم ہو اور اس کی ابھی بھی 4-5 دیواریں باقی ہیں, اور وہ توڑنے کی ضرورت ہے. تو اس سفر میں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب, اس میں بہت بڑی یاد دہانی ہے جن کے لیے جن کے ہاں دل ہے, جن کے ہاں دل ہے. میری امید ہے انشاءاللہ, میں گیا تھا ایک دفعہ ہی گیا ہوں ادھر میں دورہ تدبر میں. میں چاہتا ہوں میں ہر سال جاؤں انشاءاللہ اس دفعہ سے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ میں سے جو پتہ کرنے, یو کین لک اٹ اپ, دورہ تدبر سلطنت عمان, یو کین سرچ اٹ. آپ میں سے جو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ کے لیے امکان ہے, عربی میں ہوتا ہے, برا ہفتہ عربی میں گزارنا پڑے گا آپ کو, لیکن اگر جن لوگوں میں حضرات میں یا خواتین میں فیملیز میں صلاحیت ہے, وہ ضرور جائیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. کیا ہی بات ہو کہ وہ پاکستان میں بھی شروع کر دیں, کیا ہی بات ہو کہ وہ اردو میں شروع کر دیں. ریولیوشنری, I thought it was revolutionary. اور 2 چیزیں ساتھ ہوئی نا, ایک تو وہ شیطان ساتھ میں نہیں تھا فون, اور دوسرا وہ ماحول بھی ایسا تھا. پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ چلو بھائی سارے اپنا اپنا تعارف کراؤ.
تو پھر بتایا ہمیں کہ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو کیوں بلایا تھا. ہم بلایا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی سجیشن لینا چاہ رہا تھا کہ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہم شرمندہ ہو کے پگھل کے ہمیں سجیشن، ہماری سجیشن آپ لیں گے. تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں کے بعد میرے اور آپ کے دل پہ کچھ نہ کچھ اثر ہو، کچھ نہ کچھ اثر ہو. ہم نے تقریباً اب 10 دن گزار لیے ہیں قرآن کے ماحول میں، اور یہ چیز، اس سے زیادہ بڑا تحفہ انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے کلام سے ربط بن جائے، اس کو اس کے یعنی الہی کلام ہونے کا احساس ہو جائے، دوبارہ سے احساس ہو جائے. ایک تو ہے شعوری احساس، ایک غیر شعوری طور پہ ہم سارے مسلمان ہیں، وہ تو ہیں ہی ہم مسلمان. ایک دفعہ کلام کی عظمت کا ایک دریافت دوبارہ سے نئے سرے سے ہونا، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں قرآن کو اتارے، اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے، اور اس کے ذریعے سے جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے، خاص کر وہ مشکل جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائیں، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time in the final episode of Aakhri Mu'jiza. آج آخری سیشن میں میں آپ سے قرآن کے میرے جو مختلف پہلو، ان میں سے میرا فیوریٹ پہلو یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھار جب قصہ سناتا ہے نا، تو وہ آپ کو قصے کے اندر لے جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ ادھر ہی پہنچ گئے ہو. اور اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دینا چاہ رہا ہوں سورۃ الشعراء سے. سورۃ الشعراء 26ویں سورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ابتدائی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی بات کی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں، آپ سب کو معلوم ہے. قصے میں معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کا کم فائدہ ہوتا ہے. قصہ سنایا کیسے جا رہا ہے، کہانی نہیں ہوتی، کہانی سنائی کیسے جاتی ہے، بتائی کیسے جاتی ہے، میرے رب کے سنانے کا طریقہ کیا ہے، اور سنانے میں کیا اثر ہوتا ہے انسان پر.